پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ ذکر کیا گیا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، بے شک آپ کی قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو پہلے ایمان لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس آپ افسوس نہ کریں ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، 20 سال تک وہ درخت بالکل تیار ہو گئے. اب حکم ہوا کہ ان کے تختے بناؤ اور ہمارے سامنے کشتی کو تیار کرو. اور فرمایا وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق. اس زمانے میں کشتی نہیں تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی کشتی بنائی. تو کافر گزرتے اور کہتے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ لکڑی کا مکان کیوں تعمیر کر رہے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب اس کا اسٹائل ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مکان ہے کہ یہ پانی میں چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے. تو کافر کہکا مار کر ہنستے اور کہتے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو کشتی آپ جنگل میں بنا رہے ہیں. اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نرم دل تھے، اور نبی انسانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ کی دعائیں اپنی جگہ ہیں، آپ کی شفقت اور نرمی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کافروں نے آپ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور آپ کو جھٹلا دیا ہے. اب اللہ ناراض ہو گیا ہے، اب ان پر عذاب آئے گا اور ان کا وقت پورا ہو گیا. اس لیے آپ دعا مت کیجیے گا کہ اے اللہ تو اپنا عذاب ان سے دور کر. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی سردار گزرتا. میں نے اس واقعے کے شروع میں عرض کیا کہ عام طور پر آج بھی دیکھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے، مالدار ہوتے، بادشاہ ہوتے لوگ، اکثر لوگ ان سے متاثر ہوتے اور جو وہ کرتے اسی کی دیکھا دیکھی عوام کرتے. اور آج بھی یہی ہو رہا. تو سردار گزرتے سخروا منہ، اس کشتی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. قال، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے. کما تسخرون، جیسا تم ہم پر ہنستے ہو ان قریب ہم تم پر ہنسیں گے. یعنی عذاب آئے گا اور تم اپنا انجام دیکھو گے. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو عذاب اسے ذلیل رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی مکمل فرما لی. اب فرمایا گیا کہ آپ کے گھر میں جو روٹی پکانے کا تندور ہے، یہ تندور بھر جائے گا. قدرتی طور پر اس سے پانی ابلنے لگے گا. بس سمجھ جائیے گا کہ اب عذاب آنے والا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. آپ تمام مومنین کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیجئے گا. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا. وفارت تنور، اور تنور یعنی تندور ابلنے لگا. قل نحمل فیہا، ہم نے فرمایا اے نوح علیہ السلام آپ کشتی میں سوار کر لیں. من کل زوجین اثنین، ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیجئے.
الا من سبق علیہ القول، مگر جن پر بات پوری ہو گئی وہ آپ کے گھر والے سوار نہیں ہوں گے. تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی منافقہ تھی، واعلہ جس کا نام تھا، اور ایک بیٹا آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان، یہ منافق تھا، تو وہ کشتی میں سوار نہ ہو سکا. ومن آمنا، اور جو کوئی ایمان لائے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے. وما آمن معه الا قلیل، اور آپ کے ساتھ بہت تھوڑے ایمان لائے. وقال اركبوا فيها، اور فرمایا ارکبو، اے لوگوں اس میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا رکنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تو چلتی، بسم اللہ پڑھتے رک جاتی، بسم اللہ پڑھ کر آپ ارادہ کرتے تو جس طرف چاہتے مڑ جاتی. ان ربی لغفور الرحیم، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا اور فرمایا بے شک میرا رب ضرور غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ کشتی میں سب سوار ہو گئے، بارش ہونی شروع ہوئی. 40 دن تک لگاتار مسلسل بارش برستی رہی، اور زمین کا ہر جز، ہر ٹکڑا، ہر ذرہ وہ چشمہ بن گیا، اور زمین اپنے پانی کو ابلنے لگی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے، اور وہ کشتی پہاڑوں سے بلند ہو گئی. وہی اور وہ کشتی تجری بہم فی موج کالجبال، ان لوگوں کو لے کر چلی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، پہاڑوں کی طرح بلند بلند موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی. 6 مہینے تک زمین پر پانی رہا اور یہ کشتی گھومتی رہی. وَنَادَا، جب پانی بلند ہو رہا تھا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو منافق تھا، جس نے اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا. وَنَادَا نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ جدا رہنے والوں میں تھا، وہ کشتی میں نہیں آیا، وہ الگ ہٹ گیا. آپ نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال، وہ بولا سآوی الی جبل، میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا. وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا. یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال، آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. الا من رحم، وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے. لیکن کنعان نہ مانا اور پہاڑ پر وہ چڑھ گیا. پانی بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک زوردار موج آئی اور یہ پانی میں غرق ہو گیا. وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، پس کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. وقیلا، اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو چوس لے، نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، بارش رک گئی. زمین نے پانی کو نگلنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا. وَغِيدَ الْمَاءُ، پانی خشک کر دیا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا، عذاب مکمل ہو گیا. ساری دنیا کے کافر ہلاک ہو گئے، صرف کشتی میں بیٹھنے والے مومنین بچ گئے. اگر ہم نے سونامی جیسے بڑے بڑے طوفانوں کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید طوفان نوح کسی کی سمجھ میں نہ آتا. یعنی سونامی کا وہ طوفان، وہ سیلاب کہ جب وہ آیا تو بڑی بڑی طاقتیں بے بس اس کے سامنے.
اور اخبارات میں لوگوں نے ایسی تصاویر دیکھی کہ پہاڑ سے بھی بلند موجیں ہیں اور لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر اس میں ڈوب گئے۔ اور جب سیلاب کا پانی ختم ہوا، سونامی کا طوفان ختم ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی کشتیاں اور بحری جہاز بلڈنگوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ تو جو رب اس دور میں اتنا بڑا طوفان اور سیلاب پیدا کر سکتا ہے، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کافروں پر عذاب کے لیے اتنا بڑا طوفان اور سیلاب پیدا کیا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ بعض کہتے ہیں عراق میں ہے اور بعض کہتے ہیں شام میں، اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ اس سیلاب کا پیغام تھا، اس سیلاب کی یہ نصیحت ہے کہ جو گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اگر بظاہر کچھ نعمتیں اور وقتی آسانی پالیں تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سچی پکی توبہ کرنے اور اپنی فرما برداری کرنے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا اور جو کشتی میں مومنین تھے وہ اس طوفان سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے گھر والے طوفان سے محفوظ رہیں گے اور مومنین اس طوفان سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا منافق تھا، یعنی دل سے وہ کافر تھا۔ اس نے اپنے کفر کا اظہار نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو وہ مسلمان شو کرتا تھا۔ اب جب طوفان آیا، ہم سن چکے کہ پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا اور پہاڑ پر وہ چڑھنے لگا۔ اس موقع پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کشتی میں اس لیے سوار نہیں ہو رہا کہ میں کافر ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ پانی تو کوئی خاص پانی نہیں ہے، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ اس نے نادانی میں ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن جب طوفان کی موج آئی اور وہ غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی کہ پروردگار، یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ فرمایا آپ کے گھر والے اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو انہیں اس موقع پہ بتایا گیا کہ یہ منافق تھا اور آپ کے سامنے وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا۔ تو جب یہ کافر تھا تو بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے گھر والوں میں وہ داخل نہیں ہے، چونکہ سب سے اہم رشتہ وہ ایمانی رشتہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ فَقَالَ، پس عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے اس فیصلے کی حکمت دریافت کرنا چاہیے کہ جب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور مومن بھی تھا، پھر یہ طوفان میں کیسے غرق ہوا؟ تو فرمایا گیا قال یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک،
بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. رشتے کے لحاظ سے تو بیٹا تھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. پتہ یہ چلا کہ بیٹا ہو کہ باپ ہو، ماں ہو کہ بیٹی ہو کہ بہن ہو یا بھائی ہو، سب سے اہم رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر کسی کا ایمان نہیں تو بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹا نہیں ہے، بھائی ہونے کے باوجود بھی وہ بھائی نہیں ہے. اور اگر ایمانی رشتہ ہے تو چاہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہ ہو، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے. فرمایا اے نوح علیہ السلام بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل صحیح نہیں تھا، وہ کافر تھا اور آپ کے سامنے وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے. وہ جس انداز میں اپنے محبوب بندوں کو، انبیاء کو خطاب کرنا چاہے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اس کے بندے انبیاء، اولیاء، فرشتے جس طرح عاجزی کرنا چاہیں یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے. وہ جو تواضع کریں یہ ان کی بندگی ہے. مگر ہمیں ان الفاظ کو دلیل بنا کر کوئی بھی ایسا ویسا کلمہ کہنا جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو، یہ ہمیں کہنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اس طرح سمجھانے کے لیے دے سکتے ہیں کہ اگر ہماری کسی سے دوستی ہو اور ہم دوستی کی وجہ سے، دوستی اور محبت میں ہم جو باتیں انہیں کہتے ہیں اور وہ ہم سے کہتے ہیں، یہ ہماری محبت کی باتیں ہیں، لیکن کوئی اگر دوسرا اسے دلیل بنا کر کہے تو ہمیں برا لگتا ہے. ایک اشارہ ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو جس طرح چاہے فرمانا وہ فرما سکتا ہے، اور اس کے محبوب بندے جس طرح عاجزی فرمائیں یہ ان کی عاجزی ہے. ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ سے یہ فرمایا گیا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ سوال نہ کریں مجھ سے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، وہ سوال کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس کا مجھے علم نہیں. مراد یہ ہے کہ پروردگار، اگر مجھے میرے سامنے اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھ سے یہ سوال نہ کرتا کہ یہ ہلاک کیوں ہوا. اس نے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا. جہاں تک علم کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے علم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے، مگر آپ کو وہی علم ہے جو اللہ نے عطا کیا. انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. دوسری بات یہاں پر آپ غور کریں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا
حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے نیک بنتا تھا تو نوح علیہ السلام نے اس کی بخشش کے لیے دعا کی، اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حکمت دریافت کی۔ اس سے آپ اس واقعے کی طرف غور کریں کہ جب یزید لعین، یزید ناپاک، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نیک بن کر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ یزید جمعے کی امامت کرواتا تھا، اس قدر نیک بن کے رہتا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قصور نہیں کہ آپ نے اسے ولی عہد مقرر کیا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے تو یزید کی خباثت ظاہر ہوئی، دل کے اندر جو خباثت تھی اور یہ جو دکھلاوے کے لیے عبادتیں کرتا تھا، اب وہ شرابی بن گیا، ناچ گانوں میں لگ گیا، بے حیائی عام کرنے لگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت نہ کرنا یہ اس کے فسق و فجور ظاہر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب تک حضرت امیر معاویہ حیات تھے، یزید اپنے آپ کو بڑا تہجد گزار اور نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ایسا نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نبی کی عاجزی ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ کی جناب میں اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو گناہگار بھی تصور کرتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں اللہ کا مقرب اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو گناہگار شخص معافی مانگے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن ایسے نیک لوگ جب معافی مانگے تو ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح بط بالسلام منا، اے نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جائیے، وبرکات علیک، اور ہماری طرف سے آپ پر برکتیں ہیں۔ اب بتائیے کہ جن نادانوں نے قرآن مجید فقان حمید کے اسلوب کو نہ سمجھا اور نور قرآن سے منور نہ ہوئے، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک پچھلی آیتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت نوح علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اگلی آیت میں یہ فرمایا جاتا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، آپ پر برکتیں ہیں، تو یہ تو خوشی اور رضامندی کے کلمات ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان گروہوں پر بھی برکتیں نازل فرمائی جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی 80 یا 72 یا 82 جو بھی افراد آپ کے ساتھ تھے ان پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان کی نسلوں سے جو مومن نکلیں گے ان پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا۔ وَأُمَمٌ، اور ان کی نسلوں میں سے کچھ گروہ ایسے ہوں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم انہیں دنیا کا فائدہ دیں گے، دنیا میں فائدہ اٹھانے دیں گے، لیکن وہ گناہ کریں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کے خزانے ہیں یہ بھی ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہیں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف ان خبروں کی وحی کرتے ہیں. تو دیکھیے ان باتوں کو غیب کی خبریں قرار دیا گیا اور فرمایا غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اب وحی کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ فرشتہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچائے. دوسری صورت یہ ہے کہ خواب میں آپ کو آنے والے واقعات دکھا دیے جائیں. تیسری صورت یہ ہے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالی کا دیدار کریں. اور ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 33 مرتبہ اللہ کا دیدار فرمایا. تو اللہ تعالی کا خواب میں دیدار کریں اور اللہ تعالی ڈائریکٹ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمائے. معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. اس وقت آپ کو غیب کے خزانے عطا کیے گئے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، حدیث کے تمام ذخائر میں یہ حدیث پاک انسان اگر تھوڑی کوشش کرے تو مل سکتی ہے. اگر اس پر معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو تو ذکر جمیل کتاب میں یہ حدیث پاک آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اس کا حوالہ بھی مل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا کہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نور کی تجلی سے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے پروردگار، فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس معاملے میں وہ بحث کر رہے ہیں. اور علم غیب کا ایک اور ذریعہ ہے جو نبی کو حاصل ہے، وہ ڈائریکٹ ان کے دل میں القاء ہوتا ہے. ان کے دل میں ڈائریکٹ اللہ تعالی غیب کی باتوں کو نازل فرماتا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف انہیں وحی کرتے ہیں. تو غیب کی خبریں ہیں اور یہ وحی کی جتنی صورتیں بتائی گئیں ان تمام صورتوں سے علم غیب عطا کیا گیا. ما کنت تعلمها انت، آپ اسے نہیں جانتے تھے. ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے اس واقعے کو جانتی تھی. آپ کی قوم کو پتہ چلا آپ کے بتانے سے اور آپ کو پتہ چلا اللہ کے بتانے سے. تو وہی اسلامی عقیدہ روشن ہوا کہ انبیاء کو علم کے خزانے ہیں انبیاء کے پاس، مگر اللہ کی عطا سے ہیں. ذاتی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. فاصبر، پس صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. چوتھا رکوع مکمل ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ ذکر کیا گیا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، بے شک آپ کی قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا. إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو پہلے ایمان لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ،
پس آپ افسوس نہ کریں ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ